السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا عنوان ہے کتاب التوحید۔ توحید اور توحید کے دلائل کے حوالے سے آپ نے بہت ساری چیزیں سن رکھی ہوں گی، پڑھ رکھی ہوں گی، لیکن ایک خاص منہج سے بات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ توحید سارے انبیاء کا مشترکہ مضمون ہے۔ توحید اور شرک کی حقیقت کو سمجھنا ایمان کی بنیادی ضرورت ہے۔ توحید اور شرک کی حقیقت قرآن سے بہتر کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ ہمارے مضامین القرآن کے اس کورس میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے یہ سبق۔ شرک کی حقیقت اگر سمجھ میں آ جائے تو توحید خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مشرکین مکہ کس وجہ سے مشرکین تھے؟ وہ اللہ کے انکاری نہیں تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو ایک جانتے تھے، خالق کہتے تھے۔ قرآن مجید خود اس بارے میں کئی جگہ پہ یہ بات اعلان کر چکا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اگر آپ ان مشرکوں سے سوال کریں کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو البتہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ آپ اگر ان مشرکوں سے پوچھیں کہ کس نے بنایا آسمان اور زمین تو ضرور بے ضرور کہیں گے کہ اللہ نے بنائے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں کہ کس نے بنائے ہیں آسمان اور زمین اور کس نے کام میں لگایا سورج اور چاند کو تو ضرور بے ضرور کہیں گے اللہ۔ تو پھر وہ مشرک کیوں کہلائے؟ جبکہ قرآن بھی بات کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ آپ ان مشرکوں سے پوچھیں کہ کس نے اتارا آسمان سے پانی اور پھر زندہ کیا زمین کو اس کے مرنے کے بعد، تو اس بات کے جواب میں مشرک کہیں گے ضرور بے ضرور کہ یہ سب اللہ نے کیا۔ فرمایا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ آپ ان سے پوچھیں کہ کون روزی دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے، یا کون مالک ہے کان کا، آنکھوں کا، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور کون نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور کون تدبیر کرتا ہے کاموں کی، تو وہ بول اٹھیں گے اللہ۔ اب یہ دلائل میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے ہیں کہ مشرکین مکہ مشرکین کیوں کہلائے، جبکہ وہ اللہ کو خالق بھی جانتے تھے، مالک بھی جانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو مدبر الامور بھی مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کے پیدا کرنے والا وہ کہتے تھے، اور خود اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں تو وہ اللہ کی انکاری نہیں ہے۔ پھر وہ مشرک کیوں ہیں؟ ہمارے معاشرے میں پاک و ہند میں بعض عاقبت ناندیش لوگوں نے شرک کی ایسی تعریف کی کہ ان پر وہ بات صادق نہ آئے اور کوئی انہیں مشرک نہ کہہ سکے ان کی حرکتوں اور ان کے کرتوتوں کی بنا پہ، حالانکہ وہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے ذہن میں شرک کے باب میں ایسی بات کہی گئی، ایسی بات بٹھائی گئی کہ ان پہ مشرک کہنا صادق نہ آ سکے، اپنے آپ کو بچا گئے
اور سارا ملبہ ان مشرکین پہ گرا گئے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو ان میں بھی وہی جراثیم پائے جاتے ہیں جو ان مشرکین میں تھے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ شرک کی حقیقت کو سمجھنا ہے، مشرک کی حقیقت کو سمجھنا ہے۔ وہ اللہ کا انکاری نہیں ہے۔ اچھا، پھر وہ حاجیوں کو پانی بھی پلاتے تھے، ان کے اعمال دیکھیں، وہ کسی نہ کسی درجے میں نماز بھی پڑھتے تھے، وہ زکوٰۃ بھی دیتے تھے، پھر وہ مشرک کیوں ہیں؟ اللہ کو خالق بھی کہتے، اللہ کو مالک بھی کہتے، اور مشرکین کی نماز کا ذکر بھی آتا ہے، مشرکین کی زکوٰۃ کا ذکر بھی آتا ہے، اعتکاف بھی وہ کرتے تھے، عمرہ بھی اپنے طور پہ کرتے تھے، جنابت کا غسل بھی کرتے تھے، مشرکین ختنہ بھی کرتے تھے، اور مردوں کو قبر میں دفن بھی کرتے تھے، اور سر کے بالوں میں مانگ بھی نکالا کرتے تھے، اور زیر ناف بال بھی دور کیا کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں موجود ہیں، تو پھر وہ مشرک کیوں ہیں؟ ابدی اور ازلی جہنمی کیوں قرار پائے؟ سوچنے کی بات یہ ہے، وہ اللہ کو مانتے تھے، مشرک، وہ اللہ کو خالق جانتے تھے، پھر مشرک کیوں ہیں؟ یاد رکھیں، انہیں مشرک اس لیے کہا گیا کہ وہ اللہ کو ہی نہیں مانتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے۔ ہی اور بھی کا فرق ہے، لفظ ایک ہے، ہی اور ایک ہی لفظ ہے بھی۔ مشرک اللہ کو بھی مانتا ہے اور موحد اللہ کو ہی مانتا ہے۔ مشرک صرف اللہ کو خالق و مالک نہیں مانتا، اللہ کے ساتھ اور شریک بھی مانتا ہے، جبکہ موحد سب کچھ ہونے کا یقین صرف ایک اللہ سے رکھتا ہے۔ تو صرف ایک اللہ کو ہی ماننا یہ توحید ہے، اور اللہ کو بھی ماننا یہ شرک ہے۔ یاد رکھیے، مشرکین کا اللہ کے بارے میں تصور کیا تھا؟ بہت آسان مثال سے میں بات عرض کروں گا، چونکہ مضامین القرآن کا یہ سبق ہے، اس لیے ساتھ ساتھ آیات کا استدلال ہونا بھی ضروری ہے، اور آیات کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اور میں یہ بات آخر میں جا کے عرض بھی کر دوں گا کہ آپ کو یہ آیات اکٹھی کہاں پہ ملیں گی۔ اس مضمون کے اعتبار سے توحید اور شرک کی حقیقت کے حوالے سے اکٹھی آیات کہاں سے دستیاب ہوں گی؟ لیکن پہلے یہ گزارشات جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس سے خوب سمجھیے۔ مشرکین کیا کہتے تھے؟ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہم عبادت نہیں کرتے ہیں غیر اللہ کی یا بتوں کی، ہم تو صرف ان کو سفارشی ٹھہراتے ہیں۔ اور جب انہیں یہ کہا جاتا نا کہ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، جب ان سے کہا جاتا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو وہ غرور کرتے تھے اور کہتے تھے بھلا ایک دیوانے شاعر کے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں۔ تو صرف ایک اللہ کو الہ کہنا یہ توحید ہے، اور اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے۔ مشرکین کے شرک کو سمجھنے کے لیے بت کا تصور اور بت کی حقیقت سمجھنا ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں بعض دین کا لیبل اوڑے ہوئے لوگوں نے ایسی غلط فہمیاں پھیلائی ہیں کہ ان پہ وہ بات صادق نہ آ سکے، ان کو ہر طرح کے شرک کی اجازت مل جائے اور پھر بھی شرک کا لیبل ان پہ نہ لگ سکے، شرک کا فتویٰ ان پہ صادق نہ آ سکے، اور وہ شرک کے مرتکب قرار نہ پا سکیں، اپنے آپ کو ایسا پتلی گلی سے نکال کے لے جانے میں ناکام طور پہ کامیاب ہونے کی کوشش کرنے والے ٹھہرے کہ انہوں نے ایسی ایسی تعریفیں کی۔ مثال کے طور پہ مشرکین نے مکہ کا شرک بتلانے کے لیے بتا دیا کہ وہ آٹے کا بت بنا لیتے تھے، مٹی کا بت بنا لیتے تھے، پتھر کی مورتی بنا لیتے تھے۔ وہ اتنے جاہل تھے، وہ جو اپنے آپ کو شاعر، ادیب اور خطیب کہلانے والے اور دوسروں کو گونگا کہنے والے، وہ اتنے بے وقوف اور نادان تھے کہ وہ پتھر اور مٹی اور آٹے کا بت بنا لیتے تھے۔ ہرگز نہیں۔ بت کا تصور اور بت کی حقیقت کو سمجھیں تو پھر شرک کی حقیقت بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، توحید کی حقیقت اور گہرائی بھی سمجھ میں آتی ہے۔ بت کی حقیقت کیا ہے؟ بت، ہر بت کے پیچھے کوئی نہ کوئی کسی بزرگ کا، اللہ والے کا، نیک ہستی کا تصور ہوتا تھا۔ حابیل کا تصور حبل
کے پیچھے موجود ہے۔ حبل نامی ایک بت ہے، لات ہے، منات ہے، عزا ہے، ان سب کے پیچھے کسی کے پیچھے جن، کسی کے پیچھے پری، کسی کے پیچھے دیو کا تصور تھا۔ ود، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بت جو قرآن مجید نے بتائے ہیں سورہ نور کے اندر، تو ان 5 بتوں کا مطلب کیا ہے کہ 5 بزرگ تھے، ان کے نام پہ لوگوں نے مورتیاں بنا لی اور وہ ان کی پوجا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہماری ڈائریکٹ اللہ سنتا نہیں ہے اور ان کی موڑتا نہیں ہے، ان کی واپس نہیں کرتا اور ہماری قبول نہیں کرتا ہے، ہم ان کو واسطہ بناتے ہیں، ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں، اور خدا تک پہنچنے کا ہم ان کو اس طور پہ ذریعہ بناتے ہیں، وسیلے کے ہم بھی قائل ہیں۔ لیکن مشرک وسیلے کا معنی غلط لیتا ہے، اس بات کو ذرا سمجھیے، میں ایک تمثیل سے بات عرض کرنے لگا ہوں۔ توحید اور شرک آپ قرآن سے اس وقت بیان کر سکیں گے جب آپ خود کلیئر ہوں گے، جب آپ کو خود صحیح طور پہ گہرائی سے یہ بات سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ یاد رکھیے، مشرک یہ کہتا ہے آپ کے ملک کا ایک وزیر اعظم ہے، ہمارے ملک کا بھی ایک وزیر اعظم ہے، اس وزیر اعظم نے اپنے اختیارات تقسیم کر رکھے ہیں۔ ہمارے ملک میں صوبے ہیں 4 یا 5، آپ کے ہاں غالباً 26 صوبے ہیں، صوبوں کے وزیر اعلیٰ بنا رکھے ہوں گے۔ ذرا سمجھیے گا سارے، خدا را اس بات کو سمجھیے گا، وزیر اعظم بڑا ہے، اس نے اپنے اختیارات تقسیم کر رکھے ہیں، اور صوبائی طور پہ ہر صوبے کے وزیر اعلیٰ بنا رکھا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے پھر اپنے اختیارات تقسیم کر رکھے ہیں، اور ہر صوبے میں جو ڈویژن ہوتا ہے اس کا کمشنر بنا رکھا ہے۔ کمشنر اپنے اس ڈویژن کا بڑا ہے، لیکن اس نے نیچے ضلعوں کی صورت میں ایس پی، ڈی ایس پی اور ڈی پی او کی صورت میں ضلع کے اختیارات ان کو دے رکھے ہیں۔ اب ضلع کا ڈی پی او مختار ہے، لیکن اس نے نیچے تحصیلوں میں پھر تحصیلداروں کو اختیارات دے رکھے ہیں۔ تحصیل کے نیچے پھر یونین کونسل آتی ہے، چھوٹے درجے کی جو کمیونٹی ہے اس کو یونین کونسل کہتے ہیں۔ ایک چھوٹے علاقے کو جس نے سنبھالنا ہے اور جس کا نظام کرنا ہے، تو یونین کونسل میں چیئرمین ہوتا ہے یا وائس چیئرمین ہوتا ہے، اور اس کے تحت کونسلر ہوتے ہیں۔ اب گلی محلے کا کام کرانا ہو تو ڈائریکٹ وزیر اعظم سے کہا جائے گا، یا وہ گلی کے کونسلر اور مقامی یونین کونسل کے چیئرمین کو کہا جائے گا۔ آپ وزیر اعظم کے پاس جاتے بھی ہیں تو کہتے ہیں، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، یہ بات آپ چیئرمین سے کریں، یہ آپ اپنے کونسلر سے کریں، علاقائی اپنے نمائندہ سے کریں۔ بات ذرا سمجھیے گا، مشرک اللہ کے بارے میں یہ تصور رکھتا ہے کہ اللہ بڑا ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، لیکن اس نے اپنے اختیارات دے رکھے ہیں، اپنے اختیارات تقسیم کر رکھے ہیں۔ مشرکین کے تلبیے پہ اگر آپ غور کریں، مشرکین کا تلبیہ کیا تھا؟ مشرکین کا تلبیہ یہ تھا کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک الا شریکا تملکہ وما ملک۔ یہ اگلا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیے سے کٹوا دیا۔ وہ یہ کہتے تھے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ شریک ہے جس کو تو نے خود شریک بنا رکھا ہے، تو نے اختیارات دے رکھے ہیں، تو اس کا مالک ہے، وہ تیرا مالک نہیں ہے، چھوٹا خدا ہے، اور اس کو تو نے وقتی طور پہ اختیارات دے رکھے ہیں، جیسے وزیر اعظم نے اختیارات نیچے تقسیم کیے ہوتے ہیں۔ اس طرح مشرک خدا کے بارے میں تصور رکھتا ہے، خدا کے بارے میں ایسا نظریہ رکھتا ہے کہ اللہ بڑا ہے، اس نے نیچے چھوٹے چھوٹے اپنے جو ہے وہ شریک بنا رکھے ہیں، اور وہ چھوٹا اپنے اختیارات میں خود مستقل حیثیت رکھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر اللہ کے محبوب کو من دون اللہ کا جو مصداق بنتے ہیں، غیر اللہ کا مصداق بنتے ہیں، ان سے مدد مانگتا، اور یہ کہتا کہ بھئی بیماری کا میرا جو ہے نا وہ مشکل کشا اور ہے، بھوک کا مشکل کشا اور ہے، اولاد میں کسی اور سے لوں گا۔ اللہ نے یہ اختیارات تقسیم کر رکھے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فلا تضربوا للہ الامثال، بدبختو، ظالمو، خدا کے بارے میں ایسی مثالیں مت دو، یہ وہ اپنے اختیارات تقسیم کرتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، اور اللہ کو ساری قدرتیں اور طاقتیں حاصل ہیں، وہ اپنے اختیارات کیوں تقسیم کرے گا اور کیوں ایسا کرے گا؟ جو کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید،
کہ میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، حضرات علماء کرام، اب یہ جو شرک کی حقیقت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، مشرک خدا کا انکاری نہیں ہوتا، خدا کو مانتا ہے، لیکن خدا کہ ان اختیارات کو تقسیم مانتا ہے اس کے بندوں میں اور اس کے محبوبوں میں اور اس کے برگزیدہ لوگوں میں۔ خدا کے اختیارات کو وہ اس طرح تقسیم کر کے مانتا ہے کہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں، میں ڈائریکٹ اللہ سے کیوں مانگوں، میں تو مانگوں گا ان سے، جو لینا ہوگا مجھے ان سے لینا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ ہے حقیقت، اور یہ شرک آج بھی پایا جاتا ہے، یہ شرک آج بھی پایا جاتا ہے۔ ہمارے پاک میں ایک تحریک چلی جس کا نام ہے تحریک لبیک، بڑی مشہور ہوئی۔ اب یہ لبیک کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کہنا کہ میں تیرے لیے حاضر ہوں، جو ذات نظر نہ آئے اور اس کو کہنا میں حاضر ہوں، بن دیکھی ذات کو کہنا، یہ صرف خدا کے لیے ہے۔ کسی نبی، کسی ولی، کسی پیغمبر، کسی رسول کے لیے کہ جس کو دیکھ نہ رہا اور انسان کہے میں حاضر ہوں، یہ صرف خاص ہے خداوندی ہے۔ تو جب میں نے یہ بات کی تو مجھے ایک نوجوان کہنے لگا کہ جب کلاس میں بچہ حاضری لگوا رہا ہوتا ہے، استاد کہتا ہے ناصر محمود، وہ کہتا ہے لبیک، تو یہ بھی شرک ہو گیا۔ میں نے کہا بات سمجھنے کی کوشش کرو، استاد سامنے موجود ہے، سامنے موجود کو کہا جا سکتا ہے کہ میں حاضر ہوں، جو نظر نہ آئے اس کو کہنا کہ میں حاضر ہوں، یہ صرف کس کی شان ہے؟ اللہ کی شان ہے۔ یہیں سے آپ سمجھیں ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب، ما فوق الاسباب پکار یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، ما تحت الاسباب پکار کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ بیمار ہوئے، دوائی لی ڈاکٹر سے، یہ شرک نہیں ہے۔ لوگ گڈمڈ کر دیتے ہیں ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کو، اور عقل پہ ایسا پردہ پڑتا ہے کہ سنت اور بدعت کے فرق میں بھی ایسی کمزور باتیں کہہ دیتے ہیں۔ وہ پھر انشاءاللہ جب سنت اور بدعت کا باب آئے گا اس میں بات عرض کروں گا۔ ابھی آپ یہاں یہ سمجھیے ما فوق الاسباب کیا ہے۔ ما فوق الاسباب یہ ہے کہ ڈاکٹر نہیں ہے اور پھر کوئی ایسی ذات جو نظر نہ آ رہی ہو اس کو پکار کر شفا حاصل کر رہا ہے، دعا اس سے مانگ رہا ہے، اس سے بیماری دور کرنے کی تمنا کر رہا ہے، یہ اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک آدمی دریا میں ڈوب رہا ہے، کنارے پہ کسی شخص کو جاتے ہوئے دیکھ کر بلاتا ہے، یہ بلانا شرک نہیں ہے۔ اور ایک شخص اگر پانی میں ڈوب رہا ہے اور بلاتا ہے کسی اللہ کے نیک بندے کو جو وہاں نظر نہیں آ رہا، کہتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی مجھے بچاؤ، اغثنی، مجھے پہنچو، میری مدد کرو، وہ نظر نہیں آ رہے، کسی کو بھی پکارے اللہ کے سوا، یہ ما فوق الاسباب پکار شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو اسباب سے بالا ہو کے بلانا یہ شرک ہے، اور اسباب کے درجے میں رہتے ہوئے گولی بھی لیں گے، دوائی بھی لیں گے، کسی کا سہارا بھی لیں گے، مدد بھی لیں گے، یہ شرک نہیں ہے۔ اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہم جب اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھ کے پکارتے ہیں، اور اس کا کسی طرح کا کوئی چھوٹا بڑا اس کے اختیارات میں شریک نہیں ہے۔ مشرک یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے اختیارات دے رکھے ہیں، وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کا ترجمہ بھی یہی کرے گا۔ میں آپ کے ہند کی بعض مشرکین کی تقریریں سنتا رہتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں اور اس پر سر دھنتا رہتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول کا ترجمہ بھی وہ یہ کریں گے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کا ترجمہ بھی یہ کریں گے کہ اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے تو اللہ کے رسول سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ اللہ اگر پکار کے لائق ہے تو اللہ کا رسول بھی پکار کے لائق ہے۔ اللہ کو سجدہ کرنا ہے تو رسول اللہ کو بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ مطلب سارا مکس کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ مضامین القرآن ہے، اور اگر توحید قرآن سے نہ بیان کی جا سکے تو پھر کوئی اور ایسا مضمون نہیں ہے کہ جس کو قرآن سے بڑے واضح لفظوں میں بیان کیا جا سکے۔ قرآن کا نقطہ کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کیا کہ جتنے انبیاء گزرے کوئی ایک رسول بھی ایسا نہیں جس کی طرف ہم نے یہ وحی نہ کی ہو کہ اللہ کے علاوہ
اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا کہ بت تو من دون اللہ ہیں، بت تو غیر اللہ ہیں، لیکن اللہ کے محبوبوں کو آپ نے کیسے غیر اللہ کہہ دیا؟ وہ تو اللہ کے اپنے ہیں۔ مجھے بتائیں، ایک گھر میں بھائی بھی اپنا ہوتا ہے، باپ بھی اپنا ہوتا ہے، اور اس گھر میں بیوی بھی اپنی ہوتی ہے۔ اب بندہ کہے کہ یہ جو بیوی میری ہے تو جو حقوق بیوی کے لیے مجھے حاصل ہے میرے بھائی کو بھی حاصل ہیں، میرے باپ کو بھی حاصل ہیں، ہو سکتا ہے؟ پتہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بیوی کے لیے غیر ہے، بے شک اپنے ہیں، لیکن جہاں بات ہے شوہر بیوی کی حقوق کی تو وہاں وہ بیوی کے لیے غیر ہوں گے، اپنے ہو کر بھی غیر ہوں گے۔ بالکل اسی طرح اللہ کے محبوب بندے، جب بات آئے گی اللہ کی قدرت کی، بات آئے گی اللہ کی حیات کی، بات آئے گی اللہ کے اختیارات کی، بات آئے گی مختار کل کی، بات آئے گی حاضر و ناظر کی، بات آئے گی علم غیب کی، اور بات آئے گی قدرت کاملہ کی، تو اس وقت اللہ کے علاوہ اللہ کا محبوب ہو یا مبغوض ہو، کوئی بھی ہو، وہ غیر اللہ میں شامل ہوگا، وہ من دون اللہ میں شامل ہوگا۔ اللہ ہی ساری قدرتوں کا تنہا مالک ہے، یہ بھی مشرک کا مرض ہے، اور ہی مومن کی توحید ہے۔ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی مختار کل ہے، اللہ ہی حاضر و ناظر ہے، اللہ ہی رزاق۔ اللہ کے جتنے نام ہیں آپ ہی کے ساتھ ان کو پکاریں گے، ان کا لطف ہی کچھ ہو رہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اب دیکھیں ایاک پہلے آ گیا، ایاک نعبد تو حصر کا فائدہ ہو گیا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ نہیں ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ انبیاء نے بھی یہی کہا، رسولوں نے بھی یہی کہا، صحابہ نے بھی یہی کہا، اولیاء نے بھی یہی کہا، یہی دین اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اس لیے توحید بھی بیان کرنی ہے۔ آپ دیکھیں گے شرک کی قرآن مجید میں کتنی تردید ہوئی ہے۔ جب شرک سمجھ میں آ جائے تو توحید خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے اللہ کی توحید پر۔ اب ہمارے ہاں ایک کام ہوا، گلدست توحید، شیخ الحدیث امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفتر نور اللہ مرکزہ، انہوں نے ایسا عجیب کام کیا گلدست توحید کے نام سے کہ قرآن مجید کے اندر سے، اگر علماء کا کہنا بھی یہ ہے، بڑے بڑے اکابرین کا، کہ ہمیں اگر شرک اور توحید کی حقیقت سمجھ میں آئی ہے تو وہ شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفتر صاحب کی اس کتاب گلدست توحید کے بعد سمجھ میں آئی ہے۔ حضرت نے یہ کتاب لکھی تو یہاں پاک کے ہی ایک بدعتی نے فوراً کتاب لکھ دی جواب میں، گلدست توحید و رسالت۔ اب اس نے سارے دلائل ایسے لائے کہ جس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خدا کے باقی بندوں کو خدا کے اختیارات میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ ایک پیر صاحب گزرے ہمارے پاک میں، پیر نصیر الدین صاحب، انہوں نے ایک نظم لکھی کہ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ وہ تھے تو پیر لیکن تھے زبردست قسم کے مواحد۔ جب انہوں نے یہ نظم لکھی، آپ دیکھیں حمد لکھی، کیسے عجیب شعر ہیں کہ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں کہ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو تیرے سوا کون ہے۔ انبیاء آگے فرماتے ہیں کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ چلتے چلتے وہ یہ نظم میں کہتے ہیں کہ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو تیرے سوا کون ہے۔ اور ایک شعر یہ کہتے ہیں کہ انبیاء اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسول، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے۔ یہ جب انہوں نے حمد لکھی تو فوراً اسی
بدعتی عالم نے، جنہوں نے شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صاحب 70 کی کتاب گلدست توحید کے جواب میں فوراً گلدست توحید و رسالت لکھ ڈالی، انہوں نے پھر اپنے اس مسلک کے پیر صاحب کی اس توحید والی نظم اور اس نظم میں یہ شعر کہ انبیاء اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسول، ان کی عزت باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے۔ اس شعر پر انہوں نے اچھا خاصا پیر صاحب سے علمی مقابلہ کرنے کی کوشش کی کہ آپ نے انبیاء کو خدا کا محتاج کہہ دیا، آپ نے اولیاء کو خدا کا محتاج کہہ دیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ جو بات میں نے عرض کی، گلدست توحید اگر آپ کو ملے، اس کتاب کو آپ ضرور پڑھیں اور اپنے آپ کو کلیئر کریں کہ کس طرح مشرک مشرک تھے اور کس طرح موحد موحد بنتا ہے، اور کس طرح اس کے عقیدہ توحید کو جو ہے وہ قرآن مجید کے دلائل سے پانی ملتا ہے، قرآن مجید کے دلائل سے مضبوطی ملتی ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ ہم جی مزارات پہ جاتے ہیں فاتحہ کے لیے۔ میں نے کہا بات سنو سیدھی سی، مزارات پہ تم جاتے ہو خدا کا شریک سمجھ کر، اگر تم فاتحہ کے لیے جاتے تو مزار پہ فاتحہ پڑھتے اور سجدہ خدا کے سامنے کرتے، رکوع خدا کے سامنے کرتے، عبادت خدا کے سامنے کرتے، تم خدا کے سامنے جھکے ہوتے۔ مزارات پہ جب جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا مزارات پہ جا کر رش قبروں پہ ہوتا ہے یا قبر کے ساتھ جو مسجد ہوتی ہے وہاں پہ رش ہوتا ہے؟ مسجدیں تو خالی ہیں، مسجدیں تو ویران ہوتی ہیں، درگاہ پہ رش ہوتا ہے، قبر پہ رش ہوتا ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا کی عبادت کی وہاں جا کے وہ اہمیت نہیں ہوتی جو قبر پہ پوجا پاٹ کی اہمیت ہوتی ہے، اس لیے کہ اس وقت شیطان اسی کام پہ محنت کر رہا ہوتا ہے کہ خدا سے ڈائریکٹ کیا مانگنا ہے اللہ سے ڈائریکٹ نہیں بلکہ انہوں نے خدا سے لے کے دینا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ سے کیا لینا، اللہ نے جو دینا تھا ان کو دے دیا، اب ہمارا واسطہ ان سے ہے، اگر یہ خوش ہیں تو اوپر والا بھی خوش ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا مقامی تھانے دار، مقامی پٹواری خوش ہے تو وزیر اعظم بھی خوش ہے۔ اگر انہوں نے منہ موڑ لیا تو ہمارا کام اوپر والا بھی نہیں کرے گا۔ چڑھاوے، نظر و نیاز، چادریں، پھول کہاں چڑھتے ہیں؟ مزاروں پہ چڑھتے ہیں یا مسجدوں میں چڑھتے ہیں؟ اس سے خوب سمجھ لیجئے، مسجدوں میں رش ہمارا ہوتا ہے، مزارات اور درگاہوں پہ رش جن کا ہوتا ہے وہ در حقیقت ان بزرگوں کو، ان نیک لوگوں کو خدا کے اختیارات میں شریک سمجھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹے مستقل الگ خدا ہیں، خدا نے ہی ان کو اختیارات دی ہے، لیکن فی الوقت یہ اختیارات میں خود مختار ہیں، خود اپنے اختیارات میں وقتی طور پہ یہ ہولڈ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ وہ کہتے ہیں بے شک اللہ نے کائنات کا جو ہے نا نظام بنایا ہے، لیکن نظام بنا کر پھر اپنے اللہ نے شرکا بنا لیے، اور شرکا بنا کے اللہ نے ان اختیارات کو تقسیم کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص توحید کی بات کی، اجعل الالیۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، حضور کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ کیا اس نے اتنے الہوں کی جگہ ایک ہی الہ بنا ڈالا؟ تو ایک الہ کے ماننے کی اصل جنگ تھی کہ ایک الہ کا ماننا حضور منواتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، ہم خدا کے انکاری نہیں ہیں، لیکن ہم خدا کا شریک بھی ٹھہرائیں گے، جس کو چاہیں گے، جب چاہیں گے، جیسے چاہیں گے۔ یہ تھی وہ ٹکر کہ جس کی وجہ سے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تن، من، دھن، وطن، امن، چمن سب کچھ قربان کر دیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں نے مضامین قرآن میں سے کتاب التوحید کا نقطہ نظر آپ کو سمجھایا ہے۔ اب اس کے مطابق آپ توحید کے دلائل بھی لائیں گے، توحید کے دلائل بھی لائیں گے، پھر شرک کی تردید کرنے کے لیے، شرک کی وضاحت کے لیے آپ پہلے مشرکین مکہ، مشرکین عرب کا خدا کو خدا ماننا، خدا کو خدا جاننا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ بات آپ کریں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ دلائل آپ دیں گے، اور ان دلائل کے دینے کے بعد آپ یہ بتائیں گے کہ وہ مشرک مشرک کیوں ہے۔ وہ مشرک مشرک اس لیے ہیں کہ وہ خدا کا شریک مانتے ہیں اوروں کو، اور اس میں خدا کے نیک بندوں کے نام کو
نے مورتیاں بنا رکھی تھی اور یہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے لیکن ہم ان کو شفعاء بناتے ہیں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ہم اللہ کے پاس ان کو سفارشی کے طور پہ پیش کرتے ہیں. اور میں نے ایک کتاب دیکھی، ہمارے پاک کا ایک بدعتی ہے سکالر ٹائپ، طاہر القادری، اس نے لکھا ہے کہ شیطان شیطان کیوں بنا؟ شیطان شیطان اس لیے بنا کہ اس نے خدا کے برگزیدہ بندے کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور وہ صرف خدا واحد کی توحید کا قائل تھا. تو جو سب کچھ ہونے کا یقین اللہ سے رکھے اور اللہ کے محبوب بندوں کو سجدہ نہ کرے تو وہ شیطان کی راہ پہ ہے. یہ خود اس کی کتاب التوحید میں اس نے کتاب التوحید لکھی ہے، اس میں نے پڑھا تو حیران ہو گیا کہ یہ مشرکین عرب والا شرک اب بھی موجود ہے، مشرکین مکہ والا شرک اب بھی موجود ہے. پھر یہ لوگ روایات پیش کرتے ہیں، جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں اب شرک نہیں آ سکتا، اور یہ روایت پیش کرتے ہیں لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت اب گمراہی پہ نہیں آ سکتی. اس کا معنی ہے کہ ساری کی ساری امت شرک کی مرتکب نہیں ہو سکتی، ساری کی ساری امت گمراہی کی مرتکب نہیں ہو سکتی. کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے جو حق کہنے والے ہوں گے. الحمدللہ اللہ پاک نے علماء دیوبند، علماء حق کی وساطت سے یہ توفیق عطا فرمائی اور یہ نسبت میں دی ہے کہ ہم وہ حق کا پرچم لہرانے والے ہیں، حق کی بات کہنے والے ہیں. باقی رہا کہ شرک، گمراہی، کسی طرح کی ضلالت بھی جزوی طور پہ ہو سکتی ہے، اور وہ جزوی طور پہ آپ کو صبح و شام نظر آتی ہے، ہمیں یہاں نظر آتی ہے، آپ کو وہاں نظر آتی ہے. درگاہوں پہ، مزارات پہ، قبروں پہ، اللہ والوں کے جو خانقاہیں ہیں اور اللہ والوں کے مقبرے ہیں، وہاں پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات واضح نظر آئے گی. کہیں سے اولاد مانگی جا رہی ہوگی، کہیں سے صحت مانگی جا رہی ہوگی. اللہ وحدہ لا شریک، آپ یا اللہ مدد لکھیں. میں مثال دیتا ہوں مزید آسان، ہمارے ہاں یا اللہ مدد لکھا جائے تو فوراً کہتے ہیں یہ وہابی ہے، جی یہ گستاخ اولیاء ہے، یہ گستاخ پیغمبر ہے، گستاخ رسول ہے. یعنی یا اللہ مدد جب آپ کہتے ہیں تو یہی تو مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ صرف ایک اللہ کی بات نہ کرو، ہاں اللہ کی بھی بات کرو، اور اس نے جو اختیارات دے رکھے ہیں اپنے بندوں کو اس کی بھی بات کرو. یا اللہ مدد کو وہابیت کہا جائے گا، جیسے لبیک اللہم لبیک خالص اللہ کے لیے کہنا، اس کو وہابیت کہا جائے گا. ہاں مخلوق میں بعض ہستیوں کے لیے اگر آپ یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد کہہ دیں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین کہہ دیں، تو پھر یہ اہل بدعت اور اہل شرک خوش ہوتے ہیں. لیکن ہم نے توحید کی بات کرنی ہے، توحید کا ڈنکا بجانا ہے. حق حق ہے، حق نے رہنا ہے انشاءاللہ. اور جب باطل کی دعوت دینے سے نہیں ڈرتا، دجل والا دجل کی دعوت دینے سے نہیں ڈرتا، جھوٹ کہنے والا جھوٹ کہنے سے نہیں شرماتا، تو پھر حق کہنے والوں کو، سچ کہنے والوں کو، حقیقت بتانے والوں کو نہ ڈرنا ہے، نہ جھجکنا ہے، نہ شرمانا ہے. اور مولانا ظفر علی خان صاحب نے کہا تھا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ عالم سے خفا میرے لیے تھا، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. توحید تو یہ ہے. اور ایک اللہ والے نے کہا کہ ہو جس سے عبادت کا دھوکا، مخلوق کو تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. آج خاص خدا کے حصے کو بندوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور ہم نے اس کا بھرپور طریقے سے قرآن سے رد کرنا ہے. اور قرآن سے دلائل الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں. جب قرآن سے دلائل ہمارے پاس موجود ہیں تو پھر ہم نے اس میں کمی نہیں کرنی. ٹھیک ہے جی، تو اس کو ذرا آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ العزیز. آپ دیکھیں کہ مختار کل بھی اللہ ہے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ان اللہ يفعل ما یشاء. شفاعت بھی اللہ کے اذن کے بغیر ممکن نہیں ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اور ما فوق الاسباب اسی ایک کو پکارا جائے. لہ دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء. اور علم غیب اور علم محیط یہ بھی خاص خداوندی ہے. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ.
اور ان اللہ قد احاط بكل شيء علما وللہ غیب السماوات والارض وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو له غیب السماوات والارض ان اللہ عنده علم الساعة وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ٹھیک ہے، تو ایک توحید مشرکین عرب کی تھی، وہ کیا کہ بڑا خدا ایک ہے، چھوٹے خدا اس کی عطا سے خدائی طاقتیں رکھتے ہیں. اب بھی یہ علم غیب عطائی اور اسی طرح جو ہے نا مختار کل ہونا عطائی، یہ اللہ کے نبیوں رسولوں میں ماننے پہ اصرار کرتے ہیں. اور مشرکین کا بھی معاملہ یہی تھا، وہ کہتے تھے کہ اللہ تو نے اپنے ان چھوٹے جو بنا رکھے ہیں ذمہ دار، اور ہمارے لیے چھوٹے چھوٹے خدا، ان کو اختیارات تو نے دے رکھے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. مشرکین انہیں ما فوق الاسباب اپنی مدد کے لیے پکارتے تھے، اور یاد رکھیں یہ فوق الاسباب پکار بھی ایک عبادت ہے، اور عبادت ہے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، یہ کی عبادت کر کے، یعنی ان کو ما فوق الاسباب، تو قرآن کہتا ہے یہ ما فوق الاسباب پکار بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. اہل بدعت یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پکار عبادت نہیں ہے، حالانکہ پکار کیا ہے؟ عبادت. قرآن کہتا ہے وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، یہ کر کے وہ کفر کا ارتکاب کرتے تھے. ٹھیک ہے نا جی. تو بت کا تصور یاد رکھنا ہے کہ بت ہمیشہ بزرگوں کی یاد میں بنے. اور مشرکین نے اپنے مولوی اور پیروں کو بھی اپنا رب بنا رکھا تھا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. مشرکین میں یاد رکھے ایسا گروہ کوئی نہیں ہوا جو اپنے ان شریکوں کو خدا کے برابر کا مانے. یہ سب بڑے خدا کے بارے میں عقیدے توحید کے دعوے دار تھے، اور عطائی طاقتوں سے وہ ان بزرگوں کو اس کا شریک ٹھہراتے تھے کہ اس نے ان کو عطا کر رکھی ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہہ دیتے تھے. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا. ٹھیک ہے. اصطفى البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون. تو یہ بات بڑی واضح ہو گئی کہ وہ عطائی خدا کی طاقتیں خدا کے بندوں میں مان کر جو کچھ کرتے تھے، خدا اسی کو شرک کہتا ہے. انبیاء کا اعلان کیا تھا؟ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. تو اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی خالص توحید بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ایک بزرگ ترجمہ کیا کرتے تھے کہ جس شہر میں جو بزرگ پوجا جا رہا ہو، وہاں لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ ایک ہے. اور جس شہر میں مثلا لاہور میں حضرت علی حجویری کے مزار پہ پوجا پاٹ ہو رہی ہے، تو یہاں ترجمہ یہ بنے گا کہ علی حجویری مشکل کشا نہیں، معین الدین چشتی حجویری مشکل کشا نہیں، بہاؤالدین زکریا ملتانی مشکل کشا نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی مشکل کشا نہیں، کوئی رسول کوئی پیغمبر مشکل کشا حاجت روا نہیں. اکیلا حاجت روا اور مشکل کشا اللہ ہے. یہ ہے لا الہ الا اللہ. خالصتاً توحید جو پیغمبروں کے ذریعے سے چلتے چلتے ہم تک پہنچی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے محبوب کام یہ تھا جس کے لیے آپ نے سب کچھ قربان کر دیا، لیکن توحید پہ آنچ نہ آنے دی. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ بے داغ توحید نصیب فرمائے. یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاصہ ہے، یہی آج امت محمدیہ کی پہچان ہے، جس سے ہم ملت ابراہیمی اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد کہلاتے ہیں. وہ یہ اللہ کی بے داغ توحید ہے. داغدار توحید کے ہم قائل نہیں ہیں، اللہ کی بے داغ توحید کو ماننا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کوشش فرمائے. میں آپ کو تھوڑا سا عکس لے کے ایک دو پکچر لے کے بھیج دوں گا تاکہ اس مضمون کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے. آپ بھی کوشش فرمایا کریں، رمضان المبارک ہے، تفاسیر کو دیکھیں. میں نے اپنی مسجد میں صبح آیت الکرسی کا درس دیا. ظاہر ہے منزل میں وہ گزری، تو اب میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ 15 سے 20 منٹ میں آپ پورے پارے کی یا سوا یا ڈیڑھ پارے کی کیا تفسیر بیان کریں گے؟ کچھ نہیں لوگوں کو سمجھ آئے گا. آپ جتنی منزل پڑھی گئی ہے فہرست میں دیکھ لیں کہ آپ کے ماحول کے مطابق کون سا مسئلہ ہے ضروری جس کو آپ بیان کر سکتے ہیں. تو جس
یہاں میری مسجد کے قریب مزارات وغیرہ کا ہولڈ ہے، یہاں اللہ کی توحید بیان کرنا ضروری ہے اور لوگوں کے ذہن بنانا ضروری ہے، تو پھر میں اس میں سے مضامین وہ لے لیتا ہوں جو منزل پڑھی گئی ہو، جو توحید کے حوالے سے ہوں، سنت کے حوالے سے ہوں، اور اسی طرح احقاق حق کے حوالے سے ہوں، صحابہ کی عظمت کے حوالے سے ہوں۔ تو صبح میں نے منزل میں سے ایک یہ بات بیان کی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایک یہ مسئلہ بیان کر دیا تفسیر میں پہلے دیکھ کر مطالعہ کر کے، اور دوسرا کرسی کی تشریح کر دی، اس میں 15 سے 20 منٹ گزر گئے۔ تو آپ حضرات بھی یہ کوشش فرمائیں، رمضان المبارک ہے، تفاسیر کو دیکھنے کا خوب موقع ہے، تو کتاب التوحید، کتاب الشرک کے حوالے سے ذرا یہ دیکھیے گا شرک اور توحید کی حقیقت، اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ شرک کیا ہے، بت کی حقیقت کیا ہے، مشرکین مکہ کی توحید کیا تھی، اور موحدین کی توحید کیا تھی اور کیا ہونی چاہیے، اس پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ مزید انشاءاللہ اس کی جو بقیہ جزیات ہیں اس پر کل بات کر لیں گے، اور اسی طرح مضامین القرآن کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میرے والد صاحب کی آمین طبیعت میں بہتری آئی ہے، مزید آپ نے دعا کرنی ہے، اور اسی طرح حضرت مفتی سید عمیر احمد صاحب ندوی دامت برکات ملالیہ، اور آپ کے ہاں جتنے اعزاء اقربا دوست احباب بیمار ہوں، گھروں میں اسپتالوں میں، آپ بڑے مبارک لوگ ہیں، اور ہمارا یہ رشتہ بڑا عجیب ہے، بالکل کسی مفاد سے ہٹ کر اتنے دور آپ بیٹھے ہیں اور آپ سے اتنے دور میں بیٹھا ہوں، خالصتاً دینی ایمانی رشتہ ہے، قرآنی رشتہ ہے، وجدانی رشتہ ہے، روحانی رشتہ ہے۔ اس کی برکتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اس کی اللہ وساطت سے اور اس میں خلوص کی بنا پہ اللہ تعالی ہم سب کی تمام چھوٹی بڑی ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرمائے۔ توحید کی چونکہ بات تھی تو آخر میں یہ شعر پڑھ کے بات مکمل کرتا ہوں۔ قسم تیری بخشش و عطا کی، فقیر ہیں تیرے در کے داتا، جو ہم کو دینا ہے بے طلب دے، سخی کے در پر سوال کیسا، تیری عطاؤں کے آثروں پر تیرے غلاموں کی زندگی ہے، عروج بخشا ہے جن کو تو نے انہیں خیال زوال کیسا۔ وصلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔